الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نفس کی برائیاں اور نفس کی چال بازیاں یہ اللہ کے خاص فضل و کرم کے بغیر کسی انسان پر نہیں کھلتی کہ نفس کتنا چال باز ہے اور اس نفس کے اندر کتنی خطرناک قسم کی بیماریاں اور قدرتیں چھپی ہوئی ہیں. نفس اور شیطان اس کے اندر اس قدر نورانی قسم کے حملے ہوتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ پاتے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے 80,000 داؤ صرف نورانی ہیں. 80,000 داؤ صرف نورانی ہیں. خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند فرماتے ہیں کہ ہمارے طریقے میں جس طرح یہ لطائف کا ذکر سکھایا جاتا ہے ہر لطیفے پر 80,000 سے زیادہ نورانی حجاب ہیں. بڑے بڑے لوگ اس داؤ کو نہیں سمجھ سکتے. کوئی اپنی نماز پر، کوئی روزے پر، کوئی زکوٰۃ پر، کوئی حج پر، کوئی نفلی عبادات پر، کوئی مراقبے پر، کوئی درود پر راضی ہے، لیکن اس کے نیچے جو تعفن ہے، جو بدبو ہے بیماریوں کی، غلاظتوں کی، اس میں موت تک نظر نہیں پڑتی اس پر. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. تو نفس کی تربیت، نفس کی اصلاح، اس کو فیصلہ کن اہمیت ہے. ویسے ہی اہل اللہ دنیا سے روتے روتے نہیں گئے، کیونکہ آخرت کا جو سفر ہے وہاں کی جو پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اسی لیے عالم ناسوت جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. عالم ناسوت سے پاک ہو کر جانا. ابھی میں یہ دعا بھی کر رہا تھا اور پھر آپ کو مقرر یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی دعا کریں تو دعا میں جب یہ کہا کریں کہ اے اللہ میری اصلاح کر، اللہ میرا تزکیہ کر، میرے نفس کو صاف کر، تو یوں بھی ساتھ یہ کہا کریں کہ یا اللہ اگر دنیا میں میرے نفس کی صفائی نہ ہو سکی، میں پاک نہ ہو سکا، تو اللہ یہ درخواست ہے کہ پھر مجھے حشر میں سزا نہ دینا، پھر مجھے پٹائی نہ ہو وہاں پر، پھر میری قبر تاریک نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنی ہمت کے مطابق جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں تو تیرے در پہ حاضر ہو کے مانگتا رہا. میری کوشش بھی رہی کہ میں کسی طریقے سے انسان بن جاؤں. اب میری اصلاح نہ ہو سکی، میری تربیت نہیں ہو سکی، تو یا اللہ پھر مجھے اب سزا نہ دینا. تو یہ بڑی حوصلہ افزا دعا ہے.
یہ بڑی حوصلہ افزا دعا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نفس کی بیماریوں سے اور نفس کی تاریکیوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے دعا مانگنا، کیونکہ نفس کے بڑے بڑے باریک اور رقیق قسم کے حملے ہیں جن تک رسائی بہت دیر سے ہوتی ہے، آدمی کی بہت دیر سے ہوتی ہے۔ اس لیے متقدمین صوفیاء اللہ والوں کی کتابوں میں ایک بات بکثرت کہ کون سا بزرگ ولایت صغریٰ میں فوت ہوئے، کون ولایت کبریٰ میں فوت ہوئے، کس کے نفس کے کس مقام پر فوت ہوئے، کوئی کس مقام پر فوت ہوا جی۔ تو نفس کی وہ حالت جس میں نفس کی جو صورتحال ہے وہ دودھ کی طرح شفاف ہو جائے، یعنی دنیا کا کوئی ارمان رہے ہی نہ اس میں، دنیا کی کوئی جستجو رہی نہ اس میں، اس نے اپنی دنیا کو بھی ایسا دین بنا دیا ہو کہ دنیا کو بھی اس نے اللہ کی وجہ سے اختیار کیا ہو، دنیا کی لذت سے بھی اس نے اللہ کی وجہ سے استفادہ کیا ہو کہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ اپنی چاہت نہ ہو اس میں۔ جسے شیخ نثار فتح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تیری چاہت کی ہر ایک چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر ایک چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، آ کے دیکھ یہ دیوار بٹھا دی ہم نے، یہ دیوار بٹھا دی ہم نے۔ تو اپنے دنیا کو بھی دین بنا کر یا اللہ میں یہ بھی تیری وجہ سے استعمال کر رہا ہوں، آپ کا ارشاد ہے، آپ کا حکم ہے، اور اس کے پیچھے بھی نفسانیت نہ ہو۔ یاد رکھیں، ہمیشہ بات کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے اگر دل میں کوئی بات اور چھپی ہوئی ہے نا اور زبان پہ کوئی اور آ رہی ہے، اسی وقت استغفار پڑھے، زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ آپ پردہ مخلوق سے کر رہے ہیں، اللہ سے حیا نہیں کر رہے، اللہ تو جانتے ہیں کیوں کر رہی ہے۔ تو یہ تو مومن کا مذہب نہیں ہے، یہ سالک کا مذہب یہ نہیں ہے کہ وہ دل میں بات اور رکھی ہوئی ہو اور اس سے نفس کی خواہش کی تکمیل چاہ رہا ہو اور سامنے اس نے اللہ کا نام لیا ہو، تو یہ دھوکہ کس سے ہوا؟ اس سے دھوکہ کر کے کوئی آرام سے رہ سکتا ہے؟ چپراسی افسر کو خفا کر کے خوش نہیں رہ سکتا، تو بندہ مالک کو خفا کر کے خوش رہ سکتا ہے؟ نقطہ سمجھے ذرا، جب بھی نفس میں کوئی ایسا تقاضا ابھرے، آپ یہ سمجھتے اس سے نقصان تو کسی کو نہیں ہے، آپ کسی کو نقصان نہیں دے رہے، اس وقت سب سے بڑا نقصان آپ نے اپنے آپ کو دے دیا ہے، کیونکہ محبوب کی نگاہوں میں گر گئے آپ، اور جب محبوب کی نگاہوں میں گر جائے تو ساری دنیا اس کو اٹھانے کے فیصلے کر دے تو نہیں اٹھا سکتی، اس کو نہیں اٹھا سکتی، اس کو نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ نفس کی گہرائیوں میں بھی کوئی بھی غلط جذبہ اٹھتا ہے، اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کے واقف ہیں، بات ہی ختم۔ قرآن کریم کی اس آیت کا مراقبہ اور اس کا استحضار کیا کریں بیٹھ کر۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور سینوں میں جو باتیں چھپی ہیں نا، اللہ اس راز سے بھی واقف ہے۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں،
میرا جذبہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ آپ سے چھپی ہوگی بات، اس سے چھپی ہوگی، اس سے چھپی ہوگی، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی۔ اس لیے تزکیہ کی تعریف یہ ہے کہ مومن کا جو تعلق خالق سے ہو وہی تعلق مخلوق سے ہو۔ جس تعلق سے وہ اللہ کو دکھاتا ہے اپنے آپ کو، اسی تعلق سے وہ مخلوق کے سامنے رکھے۔ یہ نہیں کہ مخلوق کے سامنے اور خالق کے سامنے اور ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ تو برائی کی طرف اکسا رہا ہے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، خوش بخت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات دنیا سے سیدھے کر کے جاتے ہیں، اپنے معاملات حالات صاف کر کے جاتے ہیں۔ قریب دنوں میں ہمارے سلسلے کے 2 اہم بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے۔ دونوں کے جنازوں میں اللہ نے مجھے شرکت کا موقع دیا، دونوں سے ایک تعلق خاطر تھا۔ ان کی وفات کے بعد فتنے کا دور ہے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جنازے میں تاخیر ہو گئی، فوٹو بنا لیے، ویڈیو بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اس کا مرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرنے والوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے نا، اب یوں سے آپ بات سمجھیں کہ ایک آدمی وصیت کرتا ہے کہ میری یہ وصیت ہے، جب مرنے کے بعد وصیت پر عمل ضروری نہیں ہے، وصیت پر بھی عمل ضروری نہیں ہے۔ اب وہ ورثاء کے حوالے ساری چیزیں، وہ پچھلوں کے حوالے ہیں۔ اب اگر پچھلے غلطی کریں گے تو وہ بھگتیں گے نا، اب مرتے ہی اس سے تو ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ بات سمجھیے میری؟ اس لیے ایک تو یہ فتنے کا دور ہے، بڑا احتیاط کا وقت ہے، اور احتیاط سے رہنا چاہیے۔ البتہ بڑے جو ہوں، بڑے ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ گھر کے بڑے ہیں، میں گھر کا بڑا ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں یہ کروں کہ میں اپنی نصیحت وصیت میں اس بات کو شامل کر دوں کہ میرے جنازے میں کوئی کام بھی خلاف سنت نہ ہو۔ اب پھر ذوالفقار صاحب فوت ہو گئے، لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا، میں جنازے سے واپس آتے سوچ رہا تھا کہ اب ان کو اس بات سے کوئی فائدہ نہیں کہ میرے پیچھے کتنے لوگ آنسو بہائیں گے۔ نہیں، میرے جنازے میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ سیدنا عثمان کے جنازے میں صرف 17 لوگ تھے، عرش کے ملائکہ بھی آیا کرتے تھے، عرش کے فرشتے بھی آیا کرتے تھے، حضور کے 2 داماد تھے، اور جس وقت آپ کی میت روضہ اطہر کے پاس سے گزری نا، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ دیا لے کے آگے آگے چل رہی تھی میت کے، رات کی تاریکی میں، اور روزے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت نائلہ نے فرمایا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ کے 2 داماد کا جنازہ جا رہا ہے، اور کل 17 آدمی شریک ہے اس میں۔ اور بقیہ غرقت کے اندر آپ کو دفن کیا جا رہا ہے۔ اب سیدنا عثمان کے جنازے میں کم لوگ آ گئے تو یہ ان کی غیر مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، وہ تو جامع القرآن تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر زندگی میں زندوں کے ساتھ نہ روئے نا، ان کے دکھ نہ سنیں، ان کے غم میں شریک نہ ہوئے، ان کو اچھا طریقے سے پیش نہ آئے، تو مرنے کے بعد اس کو کیا پتہ چلا کہ میرا بھائی میرے پیچھے کتنا رویا ہے، میرا بھائی میرے پیچھے کتنا رویا ہے۔
زندگی میں بھائی ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں ہے، زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں یہ تو نیک تھا، تو یہ تھا، تو وہ تھا، تو فلاں تھا، ٹھیک تھا۔ تربیت اور اصلاح جس کا نام ہے کہ زندگی میں قدر کی جائے، اور ہم ویسے مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد بہت روتے ہیں، یاد کرتے ہیں یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، اور اللہ والوں کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی حال کیا ہے۔ زندگی میں نہ دعا لیں گے، نہ استفادہ کریں گے، نہ پوچھیں گے مرنے کے بعد یہ محاسن، یہ محاسن۔ ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا ہے جو تربت پہ میلے رہیں گے، تئے خاک تو ہم اکیلے رہیں گے۔ ہمارے حضرت خواجہ محمد عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس موقع پہ یاد آئے، آپ کی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ مجھے وفات کے 4 گھنٹے بعد دفن کیا جائے۔ 4 گھنٹے، 2 گھنٹے متعلقین میں رکھیں، 2 گھنٹے اہل خانہ میں، 4 گھنٹے میں قبر کھودی جاتی ہے، اور کسی شخصیت کا انتظار نہ کریں، کسی شخصیت کا انتظار نہ کریں۔ تو ہم سب کو بھی یہ چاہیے، اب تعمیل بعد میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ان کا کام ہے کہ وہاں اس وقت مقامی حالات کیا ہوتے ہیں، آدمی کے کیا صورتحال پیش آتی ہے، لیکن اپنی ذات میں سنت سے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، سنت سے بے اعتنائی نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹا امریکہ سے آئے گا، بیٹا جاپان سے آئے گا تو پھر دفن کریں گے۔ اب یہ باتیں ہمارے علمی خاندانوں میں ہو گئی ہیں، علمی لوگوں میں آ گئی ہیں، سرد خانوں کے حوالے کر دو، فلاں پہنچے گا تو جنازہ ہوگا، فلاں پہنچے گا تو جنازہ ہوگا۔ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی۔ جب سے یہ کمیونیکیشن کے ذرائع بڑے ہیں یہ فتنے بڑھ گئے ہیں، میڈیا بڑا ہے تو یہ فتنے بڑھ گئے ہیں۔ تو ہر آدمی کو سنت کا خیال رکھنا چاہیے اور سنت پر اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد ساری دنیا یہاں ہے، مجھے کیا پتہ کون آیا ہے؟ مجھ پہ یہ لازم ہے کہ میں سنت کا دفاع کروں اور سنت والی زندگی گزاروں، سنت کے مطابق دنیا سے جاؤں، اور سنت پہ کاربند رہنے کی لوگوں کو تلقین کروں، اس کی وصیت کروں۔ تو آپ لوگ بھی خاص طور پر، یہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں نا، اس بات کا لحاظ رکھیں، اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جس جنازے میں تدفین اور ضروری اقارب کی شرکت، جس میں آنا ضروری ہوتا ہے اور محدود وقت میں، گنجائشیں نکالیں تو جزیات فقہا نے تو بہت کتابوں میں نکل آتی ہیں، لیکن ہر شخص کو سنت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بزرگوں کو بھی وصیت کرنی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو کھلواڑ نہ بناؤ، اس پہ تقریریں نہ کرو، اس پہ جلسوں کا ٹائم نہیں ابھی کہ وہ بھی خطاب کریں، وہ بھی خطاب کریں، وہ بھی کریں۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ میں ضروری بات عرض کرنے لگا ہوں، ہر شخص اپنی وصیت میں لکھے، وصیت کرے کہ میرے جنازے میں تاخیر نہ کی جائے۔ میں نے اپنی وصیت میں لکھا ہے اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ میرے جنازے میں بھی تاخیر نہ کی جائے، کسی شخصیت کا انتظار نہ کیا جائے۔ مرنے کے بعد آدمی کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے اب وہ وصال کی ہے۔ ہم دنیا میں نہیں رہنا چاہتا کوئی آدمی، پھر برزخ ایک الگ جہان ہے، الگ زندگی ہے پوری، وہاں کے احکام شروع ہو جاتے ہیں پھر۔ تو اس لیے ہر آدمی کو یہ اپنی نصیحت وصیت میں یہ شامل کرنا چاہیے کہ تاخیر نہ کرو، سنت کے مطابق تدفین کرو۔ میں آپ کو ایک اور ضروری بات بھی عرض کر دوں، اور جو انتہائی ضروری ہے، یہ جو تصویر ہے نا، ویڈیو تصویر ہے، میں اس پر اپنے مسلک کا اظہار کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میں ہوں مقلد
مقلد. جیسے کل وہاں حضرت فرما رہے تھے نا کہ پیر صاحب کہتے تھے کہ میں اندھا دیوبندی ہوں، اندھا حنفی ہوں، اور یہ ساری چیز. ہم بھی اپنے اکابر کے پیچھے یوں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کوئی رائے نہیں چلاتے. ویڈیو تصویر موبائل کی، اس میں میرا وہی مسلک ہے جو دارالعلوم کراچی کا ہے. کیونکہ ہر وقت کا، ہر دور کا ایک سواد اعظم ہوتا ہے نا، ایک جمہور ہوتا ہے. اس جمہور کی جو رائے ہوتی ہے اس سے کٹ کے آدمی کو نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ ہم چاہیں نہ چاہیں اس دور میں ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکتے. تو گناہگار ہو کے زندگی گزارنا ٹھیک ہے، یا کسی کے فتوے کے سائے میں رہ جائے، وہ جانے خدا جانے. بات سمجھ گئے میری؟ اب فتویٰ جانے، مفتی جانے، علماء جانے، انہوں نے، اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے حرام سمجھتے تھے، اب کیوں حلال کرتے ہیں اس کو. میں دونوں پہلو بیان کروں گا، ذرا غور چاہیے، علماء سارے سنیں ذرا. ایک ہوتی ہے سطحی علم والے آدمی کی رائے، ایک ہوتی ہے فقیہ کی رائے. فقیہ جو ہوتا ہے وہ بہت سوچتا ہے، وہ بہت غور کرتا ہے. جیسے یہ تصویر کا مسئلہ ہے، اس پہ علماء عرب کی یا کچھ جدت پسند علماء کی رائے آج سے 60-70 سال پہلے حلال کی آئی تھی. تو بر صغیر کے علماء نے تقریباً 70 سال کے بعد اس کو حلال کیا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ وہ کیوں؟ غور ہوتا رہا، اس پر فکر ہوتی رہی، کوئی متبادل راستہ نکلے، کوئی حل نکل جائے اس کا. فقیہ آخر میں پھر اپنی رائے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے حدود مقرر کرتا ہے کہ یہ حدود ہیں اس کی. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے نفس کی باریکیوں میں ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم شریعت کا کوئی معمولی مسئلہ بھی جائز ہو تو اس کو حلال کرنے کے لیے نفس کو تسکین پہنچاتے ہیں. پھر چلو نفس کو خوش کرو ابھی. اب جیسے میت کی تصویر ہے، خدا کے بندو کچھ شرم کرو. آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ آپ کے ناک میں روئی ڈالی ہوئی ہو، منہ میں روئی رکھی ہوئی ہو اور آپ کی تصویریں بن رہی ہوں؟ کوئی انسانیت ہے؟ یہ عقل کرنی چاہیے، وہ رسا کو سمجھنا چاہیے یہ چیزیں. اب اگر کوئی جزیہ حلال کرنے کا کسی نے لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ ڈیجیٹل کیمرہ حلال ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک اپنے واش روم میں جانے کے علاوہ سب کچھ تصویر میں لے آئیں اس کو. بات سمجھ رہے نا میری؟ یہ قطعاً اہل حق کا مسلک نہیں ہے، اور جنہوں نے تصویر کو حلال کیا ان کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک حدود کے تحت جائز کیا اس کو. جیسے میڈیا کا دور ہے، اب باطل میڈیا پہ آیا ہے، اگر حق میڈیا پہ نہیں آتا تو خلل بدل ہو جاتی. بات کچھ بات سمجھ آتی ہے نا؟ بات سمجھنا نا میری؟ جو علماء حق میڈیا پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، یہ ایک ضرورت ہے، اور اس کی جواز کی حد سے ایک ضرورت تک ہے. بس اس کو ضرورت کی حد تک ہے، جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں ضرورت نہیں ہے. میں کسی دینی اجتماع میں شریک تھا، تو اس دینی اجتماع میں وہ کیمرہ لگا ہوا تھا، تو جو بزرگ بیان کر رہے تھے نا، جس وقت اس کیمرے والے نے کیمرہ دوسری طرف موڑا، اس نے کہا نہیں کیمرہ میری طرف کریں، ضرورت میری ہے، ان کی نہیں ہے. بات سمجھے؟ اب میری بات کی ضرورت ہے کہ میں کر رہا ہوں بات. اب میری گفتگو میں جب آپ کیمرے کو ادھر موڑیں گے تو یہ فتنے کا دور ہے، درمیان میں کوئی فیک بات شامل کر لے گا. جو بات میں کر رہا ہوں اس کو نشر کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جب ایک حدود کے تحت ایک کام ہو تو حدود میں رہے، لیکن یہ میتوں کی تصویریں کرنی، بزرگوں کی تصویریں بنانی، مشائخ کی تصویریں بنانی، تصویر ہے، چاہے پیر ذوالفقار صاحب کی ہو چاہے کسی اور کی ہو. اچھی بات نہیں ہے کہ آپ تصویروں کو نمائش کریں. جی یہ دیکھو جی تصویر، یہ دیکھو تصویر، یہ دیکھو تصویر. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کام یہ ٹھیک نہیں ہے.
حدود سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ایک حد تک جہاں تک جائز ہے جائز ہے. کہ کوئی دینی اجتماع کی ویڈیو بناتا ہے، بنائے اس کو. اب آپ کو علم ایک بات میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری خانقاہ کا اجتماع جب بھی ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی کسی کیمرے والے کو نہیں بلایا، میں ضرورت ہی نہیں سمجھتا اس کی. اور کوئی بنائے تو اس کو پکڑا بھی نہیں. یہ دونوں انتہائی ٹھیک نہیں ہیں. بات سمجھ گیا نا؟ اب پچھلی دفعہ ہمارے مدرسے کے جلسہ خانقاہ میں تو خانقاہی مزاج میں تو میں بالکل اس کو جائز نہیں سمجھتا. اللہ اللہ کرو بھائی، دین کا اجتماع ہے، یہاں مراقبے کا اس کا بھی فوٹو، ذکر ہے تو اس کا بھی فوٹو، بیان ہے تو اس کا کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہے. یہ مریدوں کو بھی حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے. ہر بات کو بندہ اس طرح نہ بیان کرے کہ بندہ اگلے کو ذلیل کر دے نا. ایک خانقاہ کا مزاج ہے، قطع نظر اس بات سے کہ کل میں ایک بات کر رہا تھا، رات رائمنڈ کے کوئی علماء تشریف لائے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھی. یہ تبلیغ کا کتنی عظیم شان محنت تھی اور ہے. جب سے یہ ویڈیو کے فتنے آئے نا، اس نے اس کام کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. طارق جمیل جیسا آدمی جس نے ساری دنیا میں دین کا کام کیا، اس ویڈیو نے گال بنا کے رکھ دیا اس کو. ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ہر کام کا ایک طریقہ ہے. جب آپ اس اصول کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی، پھر اللہ کی ناراضگی آئے گی. اب میں کہ تبلیغ کا کتنا بڑی محنت تھی، کتنا بڑا کام. اب وہ بھی ایک پارٹی بن گئی ہے. ایک وہ گروہ ہو گیا، دوسرا وہ گروہ ہو گیا، تیسرا کوئی اور پارٹی بنا دی اندر سے. مجھ سے کوئی پوچھتے آپ کن کے ساتھ ہیں، میں نے کہا تبلیغ کے ساتھ ہیں. ہم اللہ کے نبی کی تبلیغ کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل جیسا آدمی جو لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، یہ میڈیا اتنا بڑا گند ہے، اتنا بڑا گند ہے ایک اعتبار سے کہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو بتنگڑ بن جاتا ہے. حالانکہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوئے ہیں، اختلاف ہونا کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف عام نہیں ہوتے تھے. اب یہ فتنہ ہے، فوری عام ہو جاتا ہے اختلاف، بات فوری نکل جاتی ہے. اور آگے پھر جس جس کے ہاتھ چڑھتی ہے پھر دو باتوں سے لگ جاتی ہیں، پھر دو آگے اور لگا لیتا ہے، تو یوں بات بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ بات سمجھا ہوں، ہماری مجددی الفکر جو ہے نا، سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ نے بہت اعتدال رکھا ہے. وقت کے علماء کا بھی اتباع کرنا ہے، مفتیان کرام کو بھی ادب کرنا ہے. اب یہ جو کئی لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، جیسے میں نے یہ تصویر کے حوالے سے آپ کو اپنا دارالعلوم کراچی کا مسلک بتایا، یعنی میں دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب ان حضرات کو، باقی علماء کی بھی اپنی اپنی شان ہے، یعنی ان حضرات کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ جہاں دیدہ قسم کے لوگ ہیں، دنیا گھومے ہوئے ہیں. مفتی کے لیے صرف ایک کتاب ہی نہیں ہوتی، اس کو عرف بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، دنیا کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کہاں تصویر کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے. اب میں خود ہوں نا جی، اب ہم بھی شخصیات میں آ گئے، لوگ پکڑتے نہیں فوٹو بنائے جی. اب میں ان کو وہاں فتویٰ نہیں دیتا کبھی، وہاں بناؤ، تمہیں اگر کچھ سے ملتا ہے تو بنا لو. اب اس آدمی کو اب سمجھانا مشکل ہے اس وقت، اب نہیں سمجھایا جا سکتا آدمی. اس وقت ایک آدمی فوٹو بنا رہا ہو، اس کو میں اس وقت شرعی مسئلہ سمجھانا شروع کر دوں کہ بھائی ایسا ٹھیک نہیں ہے. تو تربیت کے اندر اس بات کو لازم رکھیں آپ کہ اگر علماء نے گنجائش لکھ دی ہے تو اس کو وظیفہ نہ بنائیں. حج جیسی عبادت، عمرے جیسی عبادت، مدینہ طیبہ جیسی حاضری، وہاں بھی ہمیں آرام نہیں ہوتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، کہاں چلا گیا یہ؟
تو اس پہ بریک لگا کے رکھیں، اس پہ بریک لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حضرت صاحب پیر صاحب کی مزار قبر، اب اس کا فوٹو آ گیا، اس پہ پھول ڈال دی کسی نے، اور خدا کے بندو اگر کسی نے ڈال دی تو کوئی کفر بھی نہیں ہو گیا۔ اگر کوئی پھول کی پتیاں کسی نے ڈال دی ہیں تو کوئی کفر نہیں ہو گیا۔ اگر آپ اس کی تحقیق میں چلے جائیں کہ جی پھولوں کی ٹہنیاں لگانی کیسی ہیں، پھول رکھنے کیسے ہیں، اب سبز پتا جب تک قبر پہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بعض علماء اس لیے بھی لگاتے رہے، لیکن چلو یہ تعویلات کریں گے تو بہت کچھ نکلے گا اس میں۔ اگر کسی نے کوئی غلطی سے کر بھی دیا ہے تو اس کو پھر موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ تم خود بڑے نیک ہو، مرو گے تو پتہ چلے گا سارا۔ اس لیے بزرگوں کے بارے میں زبان کو احتیاط سے چلانا چاہیے۔ کوئی کہتے پیر صاحب نے ایسے کر دیا، پیر ذوالفقار نے یہ کر دیا، اور تم نے کیا کیا؟ اس سے تو لاکھوں لوگوں نے ہدایت پائی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، ابھی تو اس بات سے فارغ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اونچا سنتے ہیں کہ ایسا سنتے ہیں، باتیں ایسی کرتے ہیں کہ بس۔ تو جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے استغفار، دعا، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو جو فوت ہوئے ذاتی طور پہ جانتا تھا، میں باوجود اپنی بیماری اور عوارض کے، ان کے کچھ مجھ پہ احسانات تھے، میں وہ چکانے کے لیے جنازے میں گیا ہوں۔ دونوں جنازے میں میری شرکت کی پوزیشن نہیں تھی، صحت اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن میں ذاتی طور پر تقریباً 2007 سے 2018-15 تک پیر صاحب ذوالفقار صاحب جھنگ والے جو تھے، ان کے ساتھ میرے عمرے کے سفر رہے، اور مجھے ان کو ذاتی طور پر پتا تھا کہ میرا ان سے بیعت کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہمارے تعلقات تھے آپس میں۔ میں ذاتی طور پر ان کو جانتا تھا، ان کے محاسن سے واقف تھا، ان کی خوبیوں سے واقف تھا۔ میں نے دین اور دنیا کا حسین امتزاج دیکھا ہے وہاں پر۔ پیر ذوالفقار ارب پتی آدمی تھا، بڑے بڑے ملکوں میں ان کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایسا آدمی اگر اللہ کا نام لے کے چل رہا ہے، وہ مولوی عالم تھوڑی تھے، وہ تو انجینئر تھے۔ تو اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، کتنا بڑا کام لیا، کتنی بڑی دین کی خدمت لی، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ تو اس لیے یہ میڈیا کے فتنوں میں نہ جایا جائے، آدمی کو بریک لگانی چاہیے۔ اب فوت ہونے والے پہ کوئی تبصرہ نہیں، مرنے والے پہ کوئی تبصرہ نہیں، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم نے جانا ہے، اپنا غم کریں، وہ پاس ہو گئے ہیں، جو ایمان کی حالت میں چلے گئے، فتنوں سے بچ گئے، اور جس وقت میں اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھایا، اچھے وقت میں اٹھایا۔ اللہ حکیم ہے۔ جنازوں میں تاخیر کی تو پچھلوں نے کی، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تصویریں بنائی میتوں کی تو لوگوں نے بنائی، ان کا کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے نا؟ توازن میں رہنا چاہیے، اعتدال پہ رہنا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کئی لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ اس موضوع پہ بات چل رہی ہے۔ میں دارالعلوم کراچی میں تھا، تو اس زمانے میں آج سے 10 سال پہلے تو پورے ملک کے علماء کا کوئی اجتماع اتفاق سے تھا، میں اتفاقاً چلا گیا۔ اس وقت غیر سودی بینکاری کے حوالے سے بات چل رہی تھی، علماء و مفتیان کرام کی طرف سے آ رہی تھی کہ یہ جو تکافل ہے، یہ جو بینک کا نظام ہے، یہ سود ہے، یہ تو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے غیر سودی بینکاری کے نام سے اسلامی معیشت پر بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے جن بینکوں کی سرپرستی یا جو بینکیں ان کے نظام اور ان کے منہج پر کام کر رہی ہیں، ان کو بھی مینشن کر دیا انہوں نے۔ بینک اسلامی ہے، دبئی اسلامی ہے، میزان بینک ہے، البرکہ ہے۔ تو اس وقت بھی مفتیان کرام جو ہوتے ہیں، علماء، ہر ایک کو علمی طور پر اختلاف کا حق ہوتا ہے،
اور علماء کا اختلاف علمی رحمت ہوتا ہے، اور وہ کسی دلیل سے بات کرتے ہیں، تو وہ ذاتیات نہیں ہوتی کہ بندہ لڑائیاں شروع کر دے، جھگڑے شروع کر دے اس پہ کہ تم نے ایسے کیوں کیا، یہ سے کیوں کیا۔ اب مفتی صاحب نے لکھا کہ جائز ہے، باقی علماء نے کہی، انہوں نے کہا نہیں جائز۔ اب وہ جو علماء کا اجتماع تھا اس میں سب سے رائے لے رہے تھے، تو کچھ علماء منصر ہزارہ کے بھی تھے، اور میرے بارے میں کسی نے کہا کہ پنڈی واقعات سے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کاغذ انہوں نے مجھے بھی دیا کہ آپ اپنی رائے لکھیں اس پر۔ تو رائے لکھنے والا تو وہ ہوتا ہے جو اس میدان کا آدمی ہو، جس کا شعبہ ہو، ہمارا تو شعبہ ہے نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ جو رائے لکھی تھی مفتی صاحب وہ یہ تھی کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اس میدان کے مرد ہیں، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا اس کے پیچھے ہیں اور کیا معاملات ہیں۔ بھائی اس میدان کا آدمی ہے، جو انہوں نے لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے۔ تو اب میں نہیں کہتا ٹھیک ہے، اب میرا خود ذاتی طور پہ اکاؤنٹ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے، کیوں سیونگ کھولا آپ نے؟ باقی بینکوں میں کھولیں گے تو حرام ہے، میزان بینک میں کھولیں گے تو حلال ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا یہ علماء کی ایک بڑی ٹیم ہے، اس نے کہا ہے، اب وہ جانے خدا جانے۔ کیوں حضرت؟ ہمارے لیے تو یہی اتباع ہے نا۔ نکاح اور طلاق کے مسائل میں جیسے ہم علماء کے پابند ہیں، اسی طریقے سے باقی مسائل کے اندر بھی ہم ان اہل حق کے پابند ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم اس کا جو نفع لے کر یا نفع کو استعمال کریں نہ کریں، یہ تقویٰ ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر کیونکہ ہم بھی لوگوں کے رہنما ہیں، لوگ ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں، پھر بڑوں پہ بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب میں بینک اکاؤنٹ کھول رہا تھا اس وقت میرے ساتھ کچھ تبلیغی بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، میں بینک سیونگ کھولنا نہیں چاہتا تھا، اس سے پہلے وہاں مسئلہ شروع ہو گیا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ میں نے کہا جائز ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں نہیں کھولتا تو ایک مسئلہ کھڑا ہوتا تھا، بات سمجھے نا۔ پھر تبلیغی بزرگوں کو سمجھانا بھی آپ کو پتہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بڑے مفتی ہوتے ہیں جی، کیوں خبر؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ چند ایک باتیں جو انتہائی ضروری تھی میں نے آپ سے عرض کر دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور اس میں اگر نفسانیت ہوگی تو وہ مجھے آپ کو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کو خود پتہ ہے، اللہ کو خود پتہ ہے کس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ بس تو اس لیے بڑوں کے پیچھے انگلیاں مارنے کی کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب کتنے لوگوں نے مجھے میسج کر دیا جی پیر صاحب کا فوٹو بنایا جی، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ وہ مولانا قاسم بجلی گھر ہے نا، وہ مولانا بجلی گھر صاحب کے بیٹے، کہیں ہمارا اکٹھا بیان تھا تو لوگ بیوقوف ہیں۔ اب وہ سامنے مووی لگی ہوئی ہے تو ایک آدمی ان سے پوچھتا ہے مفتی صاحب یہ جائز ہے کہ نہ، یہ جائز ہے کہ نہ؟ انہوں نے کہا پہلے آرام تھا اب جائز ہے۔ اب کیا جواب دیں اس کو؟ پہلے آرام تھا اب میری بن رہی ہے بھائی اس لیے حلال ہے، بس چھوڑو۔ بندہ چپ ہی کر گیا آگے سے۔ اب لوگ بھی بیوقوف ہیں نا، کیوں ایسا سوال کرتے ہیں جب اب آدمی ایک چیز ایک کام ہو رہا ہے تب اس کو کیا جواب دے اب، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے سال ہمارے مدرسے کا جلسہ تھا، یہ سارے ساتھی گواہ ہیں، ہمارے منصرہ کیمرہ والے ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی کیمرے والے ہیں، لیکن اس کو بھی مولوی جب اٹھاتے ہیں نا جیسے کوئی بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو نا، منصرہ کیمرہ بڑا اجر کا کام کر رہے ہیں، یہ بڑے یہ تو وہ ہے۔ وہ میں دیکھتا ہوں ادھر آ گئے، تو وہ میرے ایک بھائی ہیں، بڑے ہیں جذباتی طبیعت کے، انہوں نے کہا جو پیر و بکار صاحب مدرسے میں بناتے ہیں ادھر کوئی آرام ہے؟ اور میں نے کہا میں نہ پیر صاحب کی بات کرتا ہوں نہ دوسری تیسری کرتا ہوں، میں اپنی جگہ کی بات کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ سے پیسے نہیں لیں گے۔ وہ میں نے آپ ساتھیوں کو بتایا، انہوں نے لا کے یہاں سارا سسٹم فٹ کر دیا۔ اب آپ یقین کریں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، نہ میری چاہت نہ میں نے بلایا،
اب یہ بھی میں نے کہہ دیا کہ میں ناجائز نہیں سمجھتا اس کو، لیکن چاہتی نہیں ہے بندہ، ضرورت ہی نہیں سمجھتا اس کو اپنی۔ اب آج عصر کے وقت ان کا فون آ گیا جی کہ ہم نے برہان میں جلسہ ہے ہمارا، کسی پروگرام میں آنا ہے تو ہم شام کو آپ کے جو 2 جنوری کی جلسہ ہے اس میں آئیں گے۔ میں نے کہا بھائی ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہماری ضرورت ہے۔ اب کیا کرے آدمی؟ اب وہ جاہل ہوتے ہیں، آگے سے کس سے بات کرو کہ جی آپ تقی عثمانی سے بڑے ہیں، اب کیا جواب دے اس کا آدمی؟ آپ پیر ذوالفقار سے بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا جواب دے اس کا آدمی؟ تو ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کرے تو کیا کرے آدمی، ٹھیک ہے نا؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند کرے جو ہم سے پہلے چلے گئے، اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ بس اب ہم نے پیش ہونا ہے۔ ہر آدمی کو اپنا غم رکھنا چاہیے، اپنا ڈر کرنا چاہیے۔ جو چلے گئے وہ چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اچھی زندگی گزار کے گئے، پاکیزہ زندگی گزار کے گئے، فتنوں سے بچا کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ بس اب ہمارا وقت ہے، اور وہ مصیبتیں جو ان پہ گزر گئی ہیں ہم پہ باقی ہیں۔ خاتمہ ایمان کی مصیبت، ملک الموت کو دیکھنا ہے، نزع کی سختی گزارنی ہے، یہ ساری آزمائشیں ہم پہ باقی ہیں۔ ابھی وہ پاس ہو کے ان آزمائشوں سے گزر گئے۔ اب ان کا معاملہ پردے میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا۔ سب کو اپنا ڈر رکھنا چاہیے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہے اللہ وہ عافیت سے گزار دے، اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے۔ آ جاؤ آگے۔ توبہ کر لیں سارے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ کلمات توبہ ہیں، بیت کے کلمات ہیں، سارے حضرات جو کسی اور بزرگ سے بیت ہوں وہی کلمات بیت پڑھ سکتے ہیں توبہ کے، ان کی توبہ کی بھی تجدید ہو جاتی ہے، بیت میں فرق نہیں پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے،
شرک سے، بدعات سے، رسومات جاہلیہ سے توبہ کرتا ہوں، حرام خوری سے، حرام کاری سے، چوری سے، چغلی سے، بد نگاہی سے۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں میری بیعت کو قبول فرما۔ اب میں اپنا روحانی سلسلہ پڑھنا لگا ہوں۔ کل پتہ نہیں ایک ساتھی نے مجھ سے، آدمی مر جائے تو بڑھ جاتی ہے خون کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ اب کل کسی نے مجھے فون کیا کہ یہ پیر ذوالفقار صاحب کا سلسلہ کون سا تھا؟ میں نے کہا مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا، مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ اب یہ فرق بھی سن لیں، پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تھا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ معصومیہ۔ معصومیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم۔ آپ کے بیٹے سے جو سلسلہ روحانی طور پر چلا ہے اس کو معصومیہ کہتے ہیں، اور جس طریقے میں ہماری بیعت چلتی ہے اس کو بنوریہ کہتے ہیں۔ یعنی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے حضرت آدم بن نوری، ہماری نسبت بن نوری ہے۔ نسبتیں باقی بھی جمع ہیں لیکن مجھے اس نسبت سے ہے تو میں اسی میں بیعت کرتا ہوں۔ بنوری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم بنوری یہ ان کے خلیفہ تھے، تو حضرت مجدد کے 7000 خلفاء تھے۔ اور یہ بات ہی میں نے عرض کی تھی پھر کہ پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینکڑوں خلفاء ہوئے، لیکن بڑے بڑے ان میں محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، تو اللہ نے کام لینا تھا تو ایک انجینئر سے لے لیا، ایک انجینئر سے کام لیا، عصری اداروں میں پڑے ہوئے سے کام لے لیا۔ تو ان کا طریقہ معصومیہ تھا، معصومیہ، تو ہمارا طریقہ بنوریہ ہے، مرکز ایک ہی ہے۔ ہماری نسبت سیدنا ابوبکر صدیق سے ہے، نسبت ہماری ایک ہی ہے، آگے پھر اشغال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ تھا معصومیہ، ہمارا طریقہ ہے بنوریہ۔ بنوری کا مطلب آدم بنوری کی نسبت اور خواجہ معصوم کی نسبت۔ بیٹے سے جو سلسلہ چلا ہے حضرت کا اس کو معصومیہ کہتے ہیں، اور جو خلیفہ تھے آدم بنوری سے جو سلسلہ چلا ہے اس کو بنوریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سلسلے بہت چلے حضرت کے، اور کئی سارے ایسے ہیں جو گم ہو گئے، نام ہی گم ہو گئے ان کے، آگے سلسلے ہی گم ہو گئے۔ اب دنیا میں معروف طریقے دو ہی ہیں، یا بنوریہ ہے یا معصومیہ ہے۔ اب 6998 لوگوں کا نام ابھی گو میں فی الحال، یہ اللہ کے کام ہے۔ اس سلسلے کو اللہ نے باقی رکھنا تھا، اور باقی رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں کوئٹہ میں کسی جگہ بیت کا حلقہ ہوا تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، 100-150 آدمی اکٹھا مرید ہوا۔ تو جب میں سلسلہ پڑھنے لگا تو ایک آدمی بعد میں کہنے لگا کہ جی آپ نے جو سلسلہ پڑھا ہے میں تو پہلے سے مرید ہوں اس کا۔ میں نے کہا کن کے؟ کہا خواجہ عبدالحی صاحب کا مرید ہوں میں۔ تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے حضرت کا؟ کہا جی بس پتہ نہیں 30 سال پہلے بیعت ہوا تھا، پھر یاد نہیں۔ تو میں نے حضرت کو آ کے بتایا، پھر تو حضرت نے رو کے فرمایا شکر اللہ کا کہ میری زندگی میں میرا سلسلہ پڑھے جانا لگا ہے، میری زندگی میں میرا سلسلہ چل پڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیر صاحب کا سلسلہ جو تھا وہ معصومیہ تھا۔ ان کے شیخ تھے حضرت حافظ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ تھے خواجہ عبدالمالک صاحب، ان کے شیخ تھے خواجہ فضل علی قریشی، ان کے شیخ تھے خواجہ سراج الدین، خواجہ عثمان دامانی، خواجہ دوست کنداری۔ یہ سلسلہ ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ بنوریہ طریقہ ہے،
اب میں اپنا سلسلہ پڑھنے لگا ہوں، اس کو یاد بھی کر لیں۔ اچھا، اولیاء کرام کا جو توسل ہے نا، وسیلہ، میں نے اپنے مشاہدے میں ہے کہ یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، یہ توسل جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ توسل توحید کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اچھا، توسل جائز ہے، وسیلہ جائز ہے، کہ بندہ اتنا بے بس ہے کہ اپنا کوئی امر اللہ کو نہیں پیش کرتا، تو مقبولان بارگاہ جو اللہ کے ہیں ان کا وسیلہ پیش کرنا یا اس کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ ناجائز نہیں ہے۔ اچھا، تو اپنا روحانی سلسلہ یاد رکھیں۔ خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور باقی مشائخ کے ہاں تو شجرہ شریف کی باقاعدہ تلاوت ہوتی تھی، اللہ والوں کو روزانہ کے طور پر ان کے اسماء گرامی پڑھے جاتے تھے اور پھر دعا بھی کرتے تھے۔ خود ہمارے یہاں سید جاوید حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھ سے شجرہ مانگا، تو کہا میرا روزانہ عصر کے بعد معمول ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس شجرہ مبارک کو دیکھتا ہوں، میں اللہ والوں کے ناموں کی زیارت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شجرہ بھی یاد کر لینا چاہیے۔ ہمارے طریقے میں شجرہ پڑھا جاتا ہے، معصومی طریقے میں شجرہ پڑھا نہیں جاتا، اور ہمارے ہاں کبھی اختصار سے پڑھا جاتا ہے، کبھی تفصیل سے، کبھی اوپر سے نیچے، کبھی نیچے سے اوپر، یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے جس طریقہ عالیہ میں آپ کو بیان کیا ابھی، اس کا نام ہے طریقہ عالیہ نقشبندیہ بن نوریہ۔ ہمارے جو کشمیر کے بزرگ تھے خواجہ شمس الدین سید پوری، جو ہمارے دادا مرشد تھے، ان کے خلفاء اپنے شیخ کی نسبت سے اس کو شمسیہ کہتے تھے کہ ہمارا طریقہ شمسیہ ہے۔ اس طریقہ عالیہ میں ذکر اسم ذات کا جو اذن ہے نا، وہ زبانی بھی ہوتا ہے اور قلبی بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مجھ تک یہ دولت جو پہنچی ہے وہ ہمارے شیخ حضرت خواجہ پیر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو یہ دولت پہنچی ہے اپنے والد گرامی حضرت خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک نور نبوت ہے نا، ایک علم نبوت ہے۔ علم نبوت مدرسے کے راستے سے آیا ہے، اور نور نبوت جو ہے یہ سینہ بسینہ آیا ہے۔ ابھی جس علم کی بات چل رہی ہے یہ سینہ بسینہ ہے، یہ کتابی باتیں نہیں ہیں، یہ روحانی نسبت ہے۔ اور خواجہ شمس الدین سید پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دولت ملی ہے خواجہ فقیر احمد صاحب سے، اور ان کو یہ دولت ملی ہے حضرت حافظ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت حافظ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حافظ عبدالشکور جو تھے ان کو دولت ملی حضرت یحییٰ اٹکی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یحییٰ اٹکی جو اٹک پل کے پاس ہیں، ان کا مزار ہے، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت سعدی لاہوری سے، ان کو حضرت خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آدم بن نوری کو یہ نسبت ملی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ معصومیہ میں اور بنوریہ میں نسبت کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ ہماری سند بہت زیادہ عالی ہے۔ علمی دنیا کے لوگ ان باتوں کو اچھا سمجھتے ہیں کہ عالی سند کیا ہوتی ہے۔ عالی سند کا مطلب یہ ہے کہ نسبت کے اعتبار سے ہماری نسبت موجودہ دور کے جو بزرگ ہیں نا، ان کے 42 واسطے ہیں اور ہمارے 32 واسطے ہیں، یعنی بنوری نسبت ہماری 8 واسطوں سے زیادہ قوی سند ہے، 8 واسطوں سے زیادہ ہم قوی سند رکھتے ہیں۔ ہم 42 واسطے چلتے ہیں اور ہمارے 32 واسطے ہیں۔ بنوری نسبت بڑی عالی نسبت ہے، قوی نسبت ہے۔ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت ہوئی حضرت خواجہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو حضرت خواجہ باقی باللہ سے، اور ان کو حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کو حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ عبید اللہ حرار سے، ان کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حضرت چرخی کو یہ دولت ملی حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے۔ خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند کو یہ دولت ملی کس سے؟ حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اس طریقے سے یہ طریقہ چلتے چلتے ایک معروف بزرگ ہیں حضرت خواجہ باجیزد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ،
ان کو یہ دولت حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق سے ہوتے ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام تک یہ دولت پہنچتی ہے۔ یہ بڑی مبارک سند ہے۔ کل پیر ذوالفقار صاحب اور پیر عبدالرحیم صاحب اکٹھے بہت ہوئے نا، تو میں نے جو تعزیتی پیغام ان سے لکھوایا، میں نے ان سے کہا ان کو ثانی اسنین سے نسبت ہے، جیسے بھائی جمادی ثانی کو ابوبکر صدیق دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو ان کی نسبت کے حامل دو بزرگ بھی آج اسی تاریخ کو چلے گئے۔ صحیح ٹھیک ٹھاک نقشبندی ہونے کا ثبوت دیا، ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو نقشبندی ثابت کر کے گئے کہ ہمارے پاس ابوبکر صدیق کی نسبت ہے، تیرے بغیر جینا بھی کیا، تیرے بغیر جینا بھی کیا۔ آپ بھی اس دن گئے تو ہم بھی اسی دن جا رہے ہیں۔ یہ نسبت پر بڑی زبردست قسم کی مہر ہے۔ سمجھ آئیے؟ ہائے ہائے، امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دوسری وحی میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کیا کریں میرے نام سے۔ تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اب جو اللہ کا نام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا، انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو دیا، ان سے یہ دولت 32ویں واسطے سے مجھ گناہگار کو پہنچی۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے جو نسبت مجھ تک آئی تھی، میں نے اس کا اذن آپ حضرات کو دیا، آپ نے ہم نے قبول کیا۔ بس اب یہاں بیٹھے بٹھائے آپ صدیقی بھی ہو گئے، آپ نقشبندی بھی ہو گئے، آپ مجددی بھی ہو گئے، بنوری بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، کیونکہ آپ کی نسبت وہاں پہنچ گئی، آپ کی حاضری وہاں لگنا شروع ہو گئی۔ بات سمجھ گیا نا؟ بس آپ یقین کریں، بہت آسان طریقہ ہے، بہت آسان کام ہے۔ کیا وظیفہ کرنا ہے؟ اللہ 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 اللہ، بس یہ وظیفہ ہے، اور یہی کرنا ہے کہ بھائی یہی کرنا ہے، اسی وظیفے میں سارا کچھ ہے۔ زبانی بھی کرنا ہے، قلبی بھی کرنا ہے، اور جب تک دل آمادہ نہیں ہوتا کہ آپ کو لیٹے ہوئے رسوخ ہو اس پہ، تو آپ تسبیح لے لیں، کاؤنٹر لے لیں، کچھ بھی نہ ہو، اللہ اللہ اللہ، بس اس وظیفے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے معمول میں لے آئیں۔ اسے فارغ ہوں تو درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، بھائی اتباع سنت ہے، اتباع شریعت ہے، یہی نقشبندی مزاج ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ گیا نا؟ بس یہ سارے کام کرنے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ حضرت مولانا پیر عبدالرحیم صاحب، حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب کے صاحبزادے اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب اور جملہ ہمارے جو مشائخ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کو اس کا ثواب پہنچا دے اور ان کی روحوں کو ہم سے خوش فرما دے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔